بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2211 ہے، اور آج ہم سورۃ الحاقہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 44 تا 47، 44 to 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر وہ گھڑ کر لگا دیتا، علینا ہمارے ذمے، بعض الاقاویل بعض باتیں، لأخذنا تو ہم ضرور پکڑ لیتے، منہ بالیمین اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا پھر ہم ضرور کاٹ دیتے، منہ الوتین اس کی شہرت، فما منکم پھر نہ تم میں سے، من احدین کوئی ایک بھی، عنہ حاجزین اس سے روکنے والا نہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے۔ دوسری بات، تو ایسا کرنے پر ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ تیسری بات، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے آڑے نہ آ سکتا۔ بزرگان محترم، مشرکین یہ کہا کرتے تھے پیغمبر کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی خود سے گھڑ لیا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، صاف کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الطور کی آیت نمبر 33 میں بیان کی ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے اس خیال کی نفی پچھلی آیت میں بھی کی گئی کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں، یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ آگے مزید تاکید کے لیے یہاں یہ بات کہی گئی کہ جھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ میں یہ مشرکین مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں، نبی کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور اس طرح کی گناہ کرنے والوں کو ہم دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ہمارا طے شدہ قانون ہے، لہٰذا اگر نبی، وقت کے نبی محمد عربی بھی یا جبریل امین بھی بالفرض ولو بالفرض کوئی بات اپنی طرف سے کہہ کر اس بات کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیتے تو ہم انہیں بھی ان کے اس عمل پر بخشتے اور چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ پوری سزا دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ ان کی شہرت کو کاٹ کر ان کا خاتمہ ہی کر دیتے، اور نہ ہماری جانب جھوٹی باتیں منسوب کی جائیں، اور ایسا کرنے سے نہ تو ہمیں کوئی روک سکے گا اور نہ ہی ہمیں ان کو بچا سکے گا۔ ان کو صاف بات بتا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی کہا ہے جو بطور وحی کے نازل کیا گیا ہے۔ پیغمبر خود سے کوئی بات بنا کر نہیں بولتے، جو بھی کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی،
وہی کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، خود سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ اور مشرکین کا یہ کہنا نبی پر الزام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بعض باتیں کھڑ کر کہہ دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر جو ہے ان کے شہرک کو کاٹ دیتے، اور کوئی بھی ہم کو اس عمل سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور محمد عربی اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔